تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تعداد میں کم تھے، مغلوب تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اللہ نے بدر کے دن تمہاری غیب سے مدد فرمائی، تو اس مدد پر تمہیں چاہیے کہ اللہ کی پرہیزگاری کرو اور اس کی بارگاہ میں شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ بِثَلَاثَةِ آلاف، الفن کا معنی ہوتا ہے ہزار، اور الفن کا آپ جب جمع بنائیں گے تو آئے گا آلاف۔ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اے حبیب جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 ملائکہ سے جو آسمان سے نازل کیے گئے ہوں۔ امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 123 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق جب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم مغلوب تھے اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس تقوی کی وجہ سے تم اللہ کی بارگاہ میں اس مدد پر اس کا شکر ادا کرو۔ کل ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی چوتھے رکوع کے آغاز میں، اس گفتگو میں غزوہ احد کا ذکر تھا۔ اب غزوہ احد کے اندر جب بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے اندر استقامت نہیں رہی، دوسری طرف حضور علیہ السلام کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کی گئی، تو اب اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے دلاسا دینے کے لیے، ابھی بیان کیجئے کہ بدر کے اندر بھی تو تم کم تھے لیکن اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب بدر کی جنگ کو بدر کی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ مدینہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے، ایک شہر موجود ہے جس کو کہتے ہیں بدر۔ بدر اس زمانے کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں کہ بدر اس زمانے میں اس علاقے کے سردار کا نام تھا، اور اس علاقے کے اندر ایک کنواں تھا جہاں سے پانی لوگ لیتے تھے۔ تو عرب کی سرزمین خشک تھی اور پانی نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس لیے جس جگہ پانی ہوتا تھا وہ علاقہ مشہور ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ وہاں میٹھا پانی کا ایک کنواں موجود تھا اور کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اس وجہ سے اس کی جگہ کو بدر کہتے ہیں، اور یہ 70 کلومیٹر مدینہ شریف سے دور تھا۔ اس مقام پر جو ہے مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ ایک روایت تفسیروں میں اور ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ بدر جو ہے وہ کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، جب چاند مکمل ہو جاتا ہے اس کو بھی بدر کہتے ہیں۔ تو وہ جو پانی کا کنواں تھا جب چاند مکمل ہو جاتا تھا اس پانی کے اندر نظر آتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس کنویں کو بدر کا کنواں کہتے تھے۔ تو الگ الگ یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے مسلمانوں کے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم لوگ جو ہے مغلوب تھے۔ اب یہاں اذلہ کا معنی استعمال ہوا ہے، ہم اردو میں ذلیل ہونا استعمال کرتے ہیں۔ ذلیل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہو، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو اور بد تہذیبی اور بدتمیزی کی طرف مائل ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ذلیل آدمی ہے۔ قرآن نے یہاں بھی استعمال کیا اور بدری صحابہ کے لیے استعمال کیا، تو یہاں کہ معاذ اللہ وہی اردو والا معنی ہوگا؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں جہاں پر ذلہ کا معنی استعمال ہوتا ہے وہ عزیز کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ عزیز معنی غالب، اور ذلہ کا معنی اذلہ کا معنی مغلوب۔ جو اس کی لٹرلی میننگ ہے اذلہ کی وہ یہ ہے بے سر و سامان ہونا، مغلوب ہو جانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تعداد میں کم تھے، مغلوب تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ نے بدر کے دن تمہاری غیب سے مدد فرمائی، تو اس مدد پر تمہیں چاہیے کہ اللہ کی پرہیزگاری کرو اور اس کی بارگاہ میں شکر کرو۔ پھر اب آگے ہی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اگلی آیت بھی بدر کے متعلق ہی ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، اے حبیب یاد کیجئے
اس وقت کو کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ بثلاثۃ آلاف، الفن کا معنی ہوتا ہے ہزار، اور الفن کا آپ جب جمع بنائیں گے تو آئے گا آلاف۔ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اے حبیب جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 ملائکہ سے جو آسمان سے نازل کیے گئے ہوں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدر کے اندر 950 کافر آئے تھے اور یہاں 313 تھے، تو ابھی یہ لڑ ہی رہے تھے، اور جب مسلمان کافروں پر غلبہ پانے لگے تو مشرکین میں سے کسی نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی ایک فلاں سردار آ رہا ہے، اس کے ساتھ 3000 کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ بات یہ کہی۔ جب مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی تو اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلاسے کے لیے آیت نازل فرمائی، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 3000 فرشتوں کو نازل کر دے۔ پھر جنگ میں سے کسی نے کہا، ایک حرز بن کرماس کر کے ایک شخص کا نام تھا جس کی اپنی فوج تھی، وہ بڑا جنگجو آدمی تھا۔ مشرکین نے کہا وہ 5000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور ابھی وہ آئے گا اور ہم جنگ جیت جائیں گے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں کہا بلا ان تصبروا وتتقوا، اور کیوں نہیں اگر تم استقامت سے ڈٹے رہو۔ میں نے پھر کل بیان کیا تھا صبر کا معنی ڈٹ جانا، بلا ان تصبروا، اور کیوں نہیں اگر تم صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، وتتقوا، اور اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور یہ مشرکین یہ کافر فوراً تم پر حملہ کر دیں، اچانک سے حملے کے لیے آ جائیں، تو یمددکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ پہلے کہا تھا ثلاثۃ آلاف، اگلی آیت میں کہا خمسۃ آلاف۔ خمسہ تو معنی پتہ ہی ہوگا آپ کو، مدینہ شریف آپ لوگ گئے، کتنے ہوتے ہیں؟ 5، اور بخمسۃ آلاف کہا تو کتنے ہو گئے؟ 5000۔ الفن مانے ہزار۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فوراً بھی حملہ کر دیتے ہیں تو پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ان ملائکہ کے ساتھ جو کہ مسومین ہوں گے۔ مسومین کا معنی نشان لگے ہوئے، جس طریقے سورہ آل عمران کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا خیل المسومۃ والانعام والحرث، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زینت رکھی ہے دنیا میں ان گھوڑوں کے اندر بھی کہ جو گھوڑے نشان لگے ہوئے ہوتے۔ تو میں نے اس کی تفصیل میں بیان کیا تھا، نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے مرادی ہوتی ہے کہ بہت سارے گھوڑوں میں جو پرومیننٹ گھوڑے ہوتے ہیں، جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان پر نشان اور ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ تو جو بدر کے اندر فرشتے نازل ہوئے ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان صحابہ کا بہت بڑا رتبہ ہے جو بدر میں حاضر تھے۔ سب سے افضل وہ صحابہ کرام ہیں جو بدر کے موقع پر حاضر تھے۔ اسی طریقے سے سارے فرشتوں میں جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر کے دن نازل ہوئے، وہ تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو فرشتے 5000 بھیجے گا اللہ، جن کی مدد کا تم سے وعدہ کیا ہے، مسومین، وہ نشان لگے ہوئے ہوں گے، یعنی چنیدہ اور منتخب کردہ ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے کہا وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور نہیں بنایا مگر اللہ نے، یعنی یہ تمام مدد کا وعدہ، یہ 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے یہ بھیجنے کا جو وعدہ کیا، کس لیے کیا؟ الا بشریٰ لکم، یہ تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہاری بشارت کے لیے کیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، تمہارے دل سکون میں آ جائے، تمہیں یہ لگے کہ اگرچہ کافر 1000 ہیں، ہم 313 ہیں، لیکن ہم صرف 313 نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی خاص طور پر مدد شامل حال ہے، فرشتے آئیں گے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارا جیتنا یقینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فرشتوں 3000 اور 5000 کی تعداد یہ تمہارے اطمینان کے لیے، لیکن مدد کیا چیز ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن اصل مدد تو اللہ کی طرف سے، جو اصلاً مدد کرتا ہے۔ میں آپ کی ہیلپ کروں، آپ میری ہیلپ کر دیں، تو یہ ہم نے جو ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے میں سبب ہیں۔ اصل تو مدد جو کرے گا وہ اللہ کرے گا۔ اسی طرح جو صوفیہ میں اولیاء سے مدد کرنے کا اور مدد مانگنے کا طریقہ کار ہے، وہاں پر بھی اصل مراد ہی ہوتی ہے
کہ وہ سبب ہیں، اصلاً تو اللہ ہی مدد کرتا ہے، کائنات میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ تو وہی قرآن نے بیان کیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے۔ اور اللہ کون ہے؟ عزیز الحکیم، وہ تمام لوگوں پر غالب بھی ہے اور حکمت بھی والا ہے کہ کب کس کو گرانا ہے، کب کس کو اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، ایک علمی گفتگو ہے، وہ یاد رکھ لیجئے۔ یہ جو آیت نمبر 126 ہے، اس پر کافی تفصیل سے مفسرین نے کلام کیا ہے۔ آپ ہر تفسیر کو اٹھائیے، الگ الگ ڈفرینس آف اپینین ملتے ہیں۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے ہیں وہ صرف نازل ہوئے ہیں یا انہوں نے قتال بھی کیا ہے، لڑے بھی ہیں کافروں کے ساتھ؟ تو چند مفسرین کہتے ہیں کہ بدر کے اندر وہ نازل بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ مفسرین روایت لیتے ہیں، اور اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ دیگر جنگوں کے اندر صرف نازل ہوئے، قتال نہیں کیا۔ قتال مانے لڑائی نہیں کی۔ اور بدر ایک واحد وہ غزوہ ہے جس میں فرشتے نازل بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ اور ایک تعداد ہے مفسرین کی جو کہتی ہے کہ بدر میں بھی نازل ہوئے ہیں، قتال نہیں کیا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر فرشتے لڑتے تو پھر 3000 یا 5000 فرشتوں کی حاجت نہیں تھی۔ اللہ کا ایک فرشتہ تمام چیزوں کو پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے بھی دلیل یہ دی ہے، جو لوگ کہتے ہیں قتال نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم پر جب عذاب آیا تو اکیلے جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے کہا کیا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم کی بستیاں تھیں، ان بستیوں کو اپنے پر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اتنی اوپر تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے جانوروں کی آوازیں سنی، اور جناب جبرائیل اتنی اوپر لے جانے کے بعد آپ نے الٹ کر پٹخ دیا اور اللہ کا اس طرح ان پر عذاب آیا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ لاکھوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو قتال نہیں کیا ہے، بلکہ آئے ہیں اور آنے کے بعد ان کے لیے دعا کی ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے ایک رحمت الہی کا نزول ہوا ہے، مسلمانوں کی ہمتیں بڑھی ہیں، مسلمانوں کو برکت ملی ہے، مسلمانوں کا جذبہ بڑھا ہے۔ اس کے اندر بھی وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر فرشتے ہی لڑیں تو پھر ان 313 کی کیا فضیلت؟ 313 کو تمام بدری تمام صحابہ کے اندر جو اعلیٰ فضیلت حاصل ہے، تو ان کی کیا فضیلت؟ یقیناً یہ کم تھے اور وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ کم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مدد اور تائید و نصرت کی وجہ سے ان 313 نے ان 950 کو مارا ہے، جبھی تو اللہ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو یہ روایات وہ بیان کرتے ہیں، یہ موقف ان علماء کا ہے، ان مفسرین کا ہے، ایک تعداد ہے ان مفسرین کی بھی جو کہتے ہیں نزول تو ہوا ہے لیکن قتال نہیں ہوا، اور ایک طرف ایک تعداد ہے مفسرین کی جو کہتے ہیں دیگر غزوات میں، دیگر جنگوں میں نزول ہوا ہے، قتال نہیں ہوا ہے، لیکن بدر میں قتال بھی ہوا۔ اب وہاں پر وہ دلائل بھی دیتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہ پر احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں بدر کی جنگ تھی، ہم جو ہے وہ تلوار اٹھاتے تھے مارنے کے لیے، ابھی تلوار مارتے بھی نہیں تھے کہ بندہ پہلے ہی گر جاتا تھا۔ اب یہ اس طرح کی واقعات بھی بے شمار ملتے ہیں۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ کچھ کافروں پر اس طرح کی ضربیں لگی ہوئی تھیں، اس طرح کی مار اور نشانات تھے جو لگتے ہی نہیں تھے کسی انسان نے مارے۔ اس طرح کی روایات، جب اس طرح کی روایات ملتی ہیں تو ان روایات کی بنیاد پر وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بدر میں قتال بھی ہوا ہے، وہ ان روایات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں صرف بدر میں فرشتوں نے قتال بھی کیا۔ لیکن ان تمام روایات کی جو حیثیت ہے وہ زیادہ تر ضعیف روایات ہیں۔ لیکن ضعیف سے مراد میں پھر بھی آپ کو سمجھا دوں، ضعیف سے مراد من گھڑت نہیں ہوتی، فالس نہیں ہوتا۔ ضعیف سے مراد ہوتی ہے کہ ایک چین آف نریٹر ہے، ان نریٹرز کے بیان کرنے میں یا ان نریٹرز میں کوئی ضعف پایا گیا جس کی وجہ سے چین میں ضعف آنے کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ فضائل کے میدان میں کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے میں قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ تمام محدثین کا اصول ہے۔ تو وہ جو علماء جنگ بدر میں فرشتوں کے قتال پر یہ روایتیں لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے، تسبیح کی اور تحلیل کی اور ان کی مدد کے لیے دعا کی لیکن قتال نہیں کیا، ان کا موقف اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ پھر وہ 3000 یا 5000 کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد اگر ایک فرشتے کے ذریعے آ جائے تو ایک فرشتہ ساری
جو ہے وہ قوموں کو پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ اب آئے کتنے تھے؟ وعدہ تو 3000 کا تھا، پھر 5000 کا تھا۔ اگر وہ فوراً حملہ کر دیتے، اگر وہ 3000 آ جاتے، یعنی کہ اگر وہ بندہ 3000 لشکر اور لے کر آتا تو 3000 آتے، 5000 لشکر آتا تو 5000 آتے۔ سورہ انفال میں ذکر ملتا آئے کتنے، وہاں ملتا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ لیکن نہ 3000 کا لشکر آیا کافروں کی طرف سے، نہ 5000 کا آیا، وہ 1000 ہی رہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے 1000 ہی فرشتے بھیجے۔ وعدہ 3000 کا کیا، 5000 کا کیا، 1000 کیوں آئے؟ کہ وعدہ کنڈیشنل یہ تھا کہ وہاں سے 3000 آئے تو یہاں سے 3000 آئیں گے، وہاں سے 5000 آئے تو یہاں سے 5000 آئیں گے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کا مورال بلند کیا جائے، وہ کم ہمت نہ ہو، ڈرے نہیں کسی سے کہ یار وہاں سے اتنے لوگ آ گئے تو وہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر وہاں سے آئیں گے تو ہماری طرف سے بھی یہاں فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ آگے سنیے، اب یہ تمام معاملہ اللہ نے کیوں کیا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ اس جنگ کے ذریعے سے کاٹ دے کافروں کے ایک گروپ کو۔ یعنی جو بدر میں آیا 70 قیدی بن گئے، 70 جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یہ اس لیے ہوا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ پلٹیں لوٹیں نامراد ہو کر، اپنے جو ہے مدعا کو اور اپنی چاہت کو لے کر نہ جائیں بلکہ نامراد ہو کر لوٹیں۔ ان مسلمانوں کو اللہ غلبہ عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت ہے، دو آیتوں پر رکوع ختم ہوتا ہے، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، لیکن اگلی آیت جو ہے وہ سننے والی ہے، اس لحاظ سے کہ اس آیت پر کچھ لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں نہیں کرنے چاہیے۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس کام میں سے کچھ بھی، یعنی آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے اے حبیب، اے میرے محبوب۔ او یتوب علیہم، کہ ہم انہیں توبہ کی توفیق دیں، ان کی توبہ قبول کر لیں، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دیں، فإنہم ظالمون، وہ لوگ تو ظالم ہیں۔ اب یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال مفسرین کہتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ جب احد کے اندر اتنا بڑا نقصان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ لاش مبارک کو مثلا کر دیا گیا، میں نے کل بیان کیا تھا مثلا کسے کہتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، وہاں 300 منافق راستے میں چھوڑ کر چلے گئے، تو حضور بڑے غمگین ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی۔ اور ایک روایت کے مطابق جو دوسرا قول بیان کیا، بیر معونہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ صحابہ کو جو قاری تھے انہیں وہاں پر اسلام کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تو کافروں نے دھوکے سے 70 صحابہ کرام جو قاری تھے، حافظ تھے، انہیں شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی فجر کی نماز کے بعد۔ قنوت نازلہ کسے کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ کہتے ہیں رکوع کے بعد جب آدمی دعا کرتا ہے اور دعائے ضرر کرتا ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں، کسی کے لیے نقصان کی دعا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا رمضان شریف میں کہ حضرت ہم نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی، وہاں تو دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ ہمارے قریبی مسجد ہیں، آپ جانتے ہیں جو عرب کے لوگ ہیں، تو وہاں پر جب آپ تراویح کے بعد آپ جب جماعت کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں تو وطر میں تیسری رکعت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے رکوع ہوتا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد اب قنوت کے اندر وہ جو ہے امام دعا کرواتا ہے۔ اور احناف کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ احناف میں ہم تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ جو طریقہ کار ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت پڑھنے کا، وہ خاص طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حضور علیہ السلام نے کافروں کے لیے دعائے ضرر کی ہے، نقصان کی دعا کی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قنوت اس وقت پڑھا ہے جب کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنی ہے، اور جب عام حالات ہیں اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے
کہ حضور نے تیسری رکعت کے اندر سورت ملانے کے بعد حضور نے قنوت پڑھا، تو وہ جو قنوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں نہیں پڑھا، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے 40 دن تک، 1 مہینے سے زیادہ قنوت نازلہ پڑھا ہے فجر کی نماز میں، یعنی دوسری رکعت میں، فجر کی نماز کے جب دوسری رکعت ہوتی ہے اور حضور رکوع کرتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر اٹھتے، تو حضور علیہ السلام پھر اٹھا کر دعا کرتے کہ اللہ فلاں فلاں پر جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا، ان پر اپنا عذاب نازل کر، اس طرح حضور دعا کرتے۔ تو اس قنوت کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ، یاد کر لیجئے کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ۔ تو جو لوگ رکوع سے اٹھ کر قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث سے ہی کوٹ کرتے ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں چاروں ائمہ ٹھیک ہیں، امام اعظم ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان معاملے میں ڈفرینس آف اپینین کو ہمیں عزت دینا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپس میں مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو جو ہے فروغ دیا جائے۔ کوئی اگر رکوع سے اٹھ کر قنوت پڑھ رہا ہے تو وہ قنوت نازلہ والی دلیل لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے حضور نے ایسا کیا ہے۔ ہم احناف رکوع سے اٹھ کر قنوت نہیں پڑھتے، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے تیسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو قنوت حضور نے پڑھی ہے وہ خاص ان ایام میں پڑھی ہے جب کافروں کے لیے حضور کو دعائے ضرر کرنی تھی، اور حضور نے عام حالات میں جو قنوت پڑھی ہے وہ تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی ہے۔ تو اب اگر کسی نے وہ دلیل لے لی حضور کے عمل سے قنوت نازلہ والی، تو وہ بھی حضور کی ادا کو ہی ادا کر رہا ہے۔ اور ہم جو احناف کے امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے علماء نے لکھا، انہوں نے اس کو مکمل طور پر اس کی لاجک کو سمجھا، اور لاجک کو سمجھ کے کہا کہ کس جگہ پر رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے اور کس جگہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ڈفرینس آف اپینین جہاں آ جاتا ہے، وہاں پر کسی ایک کو بالکمل طور پر صحیح کہنا، کسی ایک کو مکمل طور پر غلط کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس کے اندر مسائل بڑھتے ہیں۔ اب کوئی عربی یہاں پر ہماری مسجد میں آ کر کہہ دے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو اتنی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے، وہاں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں اور آپ رکوع سے پہلے پڑھ رہے، تو ہم کہیں گے یار تمہارا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور ہمارا کوئی بندہ وہاں جا کر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ عبادات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور یہاں پر پھر علماء کے اندر ڈفرینس آف اپینین رہتا ہے معاملات کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اختلاف کو رحمت سمجھیں، تحقیق کے میدان کے اندر سمجھیں، اس کو جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کا باعث نہ بنائیں۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، لیس لک من الامر شیء کے اندر اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائے ضرر کی تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس بات سے منع کیا، لیکن التفات کے طور پر، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، یہ جو نقصان ہوا ہے، اتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے، آپ کی اس میں ذمہ داری کوئی نہیں ہے، منافقین اگر چھوڑ کر چلے گئے تو آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، یہ معاملہ آپ کے ہاتھ کا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے، کس کو اللہ کام لے لے، کس سے کام اللہ رب العزت جائے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی اس میں بھی حکمت تھی کہ اس میں شکست کیوں ہوئی مسلمانوں کو، اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم شہید کیوں ہوئے۔ اے حبیب آپ غم نہ کریں، بلکہ او یتوب علیہم، چاہے تو یہ توبہ کرے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، او یعذبہم، چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ نہ منافقوں کی ٹینشن لیں، نہ ان مشرکین کی پریشانی، آپ پریشان ہوں ان کی طرف سے۔ یہ ہے اس آیت کی مکمل میننگ۔ اور بڑی اچھی بات ابھی صبح میں پڑھ رہا تھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی، انہوں نے لکھا کہ اکثر مفسرین جو اردو والے ہیں، انہوں نے جب یہ آیت لکھی ہے، یہ اس کی تفسیر کی ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کے ساتھ لکھا کہ حضور نے کافروں کے لیے بد دعا کی۔ اتنا ادب والا، یعنی آپ تفاسیر تو بہت سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن جو عشق رسول میں ڈوب کر لکھتے ہیں پھر ان کے قلم سے محبت کے پہلو نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی کافروں کے لیے کی گئی دعا کو بد دعا کہنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ حضور کا کوئی بھی فعل بد نہیں ہوتا، حضور کا کوئی بھی فعل بد نہیں ہو، بد مانے برا۔ تو اب حضور نے جو کافروں کے لیے دعا کی ہے اس کے لیے بد دعا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے دعائے ضرر،
دعائیں ضرر کا معنی نقصان کی دعا، حضور نے ان کے لیے نقصان کی دعا کی ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی لحاظ سے بد کا جملہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے آقا نے جو کام کیا ہے اس کام میں حسن ہے، اس کام میں جمال ہے، اس کام میں کمال ہے، تمام خوبیوں کا مجموعہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اکثر مفسرین نے اردو تفسیر کرتے ہوئے بد دعا لکھا ہے، بڑے بڑے نامور مفسرین نے جب اردو کی تفسیر کی ہے، لیکن اس پہلو کو علامہ سعدی صاحب نے لکھا جو دل کو لگتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اس آیت کے تحت کتابیں بھی لکھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار نہیں، حضور نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، حضور کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں۔ اب جب آپ پچھلی آیتوں سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ پتہ لگتا ہے کہ یار آیت کس سینس میں نازل ہو رہی ہے، اللہ کس انداز میں اپنے حبیب کو کہہ رہا کہ حبیب آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ 300 لوگ اگر منافقین چلے گئے، ان لوگوں نے جو ہے وہ اسلامی لشکر کو کمزور کیا، مشرکین نے زبردست نقصان پہنچا دیا ایک غلطی کی وجہ سے، تو آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس معاملے میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے دل کو ہلکا کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ آپ اس کے رسپانسبل ہی نہیں ہیں، آپ پریشانی نہ ہو، ان کو ہم دعا قبول کریں، توبہ قبول کریں یا ان کو عذاب دیں، یہ ہم پر ہے، ہم کائنات کے مالک ہیں۔ اب حضور کی دلجوئی کے لیے آیت پیش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کتاب کیا لکھ دی اس متعلق کہ حبیب آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس پر ایک بندے نے زاہد حسین نام تھا آزاد کشمیر میں، اس نے کتاب لکھی پوری کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حضور کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، جس طرح عام لوگوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا تو حضور کے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ پھر وہ کورٹ کے اندر سپریم کورٹ تک مسئلہ گیا، ساری کورٹ کے اندر چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچا، تو سپریم کورٹ میں ہمارے ایک علامہ صاحب علامہ سعید احمد اطہر صاحب پہنچے، تو جب وہ پہنچے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے دلیل دی تفسیر ساوی جو تمام مسلک والے پڑھاتے بھی ہیں، اس کو معتبر مانتے بھی ہیں، تفسیر ساوی انہوں نے عدالت میں پیش کی، اور یہ آگے اس نے کتاب اس پر پوری لکھی تھی کہ حضور کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، حضور علیہ السلام اصلاً کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے، حضور نہ نفع اور نقصان میں حضور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے تفسیر ساوی عدالت میں کھولی اور کھول کر کہا دیکھو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تمام مسلکوں کے نزدیک معتبر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کرنے کے بعد لکھا اگر کوئی شخص اس آیت کو بیان کر کے یہ کہے، پورا لکھا ہوا آج بھی کتاب میں ملتا ہے، عربی کی تفسیر ہے، وہ اردو تفسیر نہیں ہے، عربی میں لکھی گئی۔ انہوں نے کہا اس آیت کو پیش کر کے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور عام انسانوں جیسے ہیں اور حضور علیہ السلام اصلاً کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان کم کرتا ہے اس آیت کو پیش کر کے، فرماتے فہو کافر، وہ کافر ہے، خاسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور جو اس آیت کی اس طرح تفسیر کرتا ہے فرمایا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ تفسیر کرتا ہے۔ اب آیت تو قرآن کی ہی ہے، لیکن اس آیت کو پیش کر کے کوئی حضور کی شان کو کم کرے، آپ کو یوں سمجھائے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا لیس لک من الامر شیء، اے حبیب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو جب پچھلی آیتیں پتہ ہی نہیں ہوں گی، پورا کانٹیکسٹ ہی پتہ نہیں ہوگا کہ بات چل کیا رہی ہے قرآن کریم میں، کس انداز میں کس ضمن میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے، تو آپ ایک آیت کو پڑھ کر ہو سکتا ہے عقیدہ ڈگمگا جائے۔ یہی لوگ کرتے ہیں جب حضور کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہے، ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے لیکن پیچھے سے پڑھتے ہوئے تو آؤ کس انداز میں کس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے حبیب علیہ السلام کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا۔ تو اللہ نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آخری آیت پڑھتا ہوں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی مالک ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کی بادشاہی ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، اس کی بادشاہی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اب یہاں کتنی خوبصورت ربط دیکھیں آپ، اللہ نے مغفرت کا ذکر بھی کیا ہے، عذاب کا بھی ذکر کیا۔
یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے عذاب دے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، کہا چاہوں تو عذاب دے دوں، چاہوں تو مغفرت کر دوں۔ لیکن اگلی آیت میں کہہ رہا واللہ غفور الرحیم، یعنی میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، چاہوں تو عذاب دے سکتا ہوں، لیکن میری طبیعت کیا ہے، میری شان کیا ہے کہ میں بندوں پر ان کے جرموں کے باوجود بھی رحم کرتا ہوں، کیونکہ میری شان میں غفور الرحیم ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے جلال پر اور میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو ہم اللہ کے جلال سے، اللہ کے غضب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں مالک ہم تیری رحمت کے طالب ہیں، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین میں ہمیں شامل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔